कोने दागी है कोने दागी
الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثل له ولا كفيل له ولا كفيل له ولا كفل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمام إمامنا وإمام علمائنا وإمام صلحائنا وإمام الأنبياء رسولا هاديا رسولا منورا رسولا مبينا رسولا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رسولا كاملا حسينا كاملا نبيا كاملا خطيبا كاملا حسيبا كاملا هاديا كاملا ومبلغا كاملا ومصورا وتصويرا وتنويرا وتقريرا وتوزيعا بالكمال له الحمد والمدح والذكر والشكر والثناء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء
الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله والفضل لله والإحسان لله والرحمة لله والإنعام والإكرام والإمداد لله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل صدر محترم مکرم ذی قدر مخلص موحد اور مسلمان ساتھیوں، عزیزان ملت، بزرگان مذہب، تساں حضرات کے سامنے اللہ رب العزت دی بے عیب و لا ریب، بے مثل و بے مثال انسانیت دی ہدایت دا مرکز، انسانیت دی کھوٹی قسمت نو کھڑا کرن دا راز، انسانیت دی جنت دی بشارت دا مرکز، انسانیت نو نور ہدایت دے راہ تے چلاون والا مرکز، قرآن مجید اور فرقان حمید دے وچوں ایک حصہ محض اللہ پاک دے فضل و امداد دے نال تلاوت کیتا، اور ساری کائنات دے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ فخر کائنات، امام کائنات، کائنات دے طولہ اور 18,000 مخلوق دے امام تے سردار تے ملک تے بہت ہی اعلیٰ شخصیت حضرت محمد رسول اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر کہ اللہ پاک نے 1,54,000 یا کم و بیش نبی خطاب فرمایا، کیا کہتا؟ خطاب فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
ذکر آیت محمد دی شان بیان کرنا اسادا تہاڈا حق بندے کہ جتھا محمد دا نام آوے اتھا اے واضح کرو کہ محمد ساری کائنات دا امام بن کے دنیا تے آئے تاکہ تو آپ استاد آکھنا میرا منہ الحمدللہ بند ہو گئے. آج کا دور لیا ہے کوڑے کو سچا تے سچے کو کوڑا. میرا بھائی تو دعوے کر کھڑا مگر قرآن دے خلاف تو جتنا بھی دعوے کرے سارے دعوے تیرے مٹی ہو سکتے مگر قرآن والے سچ کو کبھی کوڑا تو نہیں کھا سکتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبروں میرے نبیوں میرے رسولوں میرے نگرانوں میرے قاصدوں میرے کتاباں گنن والے میرے حکم نامے گنن والے میرے پیغام گنن والے میرے قاصدوں میرے فرشتادے میرا پیغام پہنچانے والے میرا اعلان پہنچانے والے میرا مشن پہنچانے والے میرے مخلوق دے نال میری پہچان کروانے والے میرے مخلوق دے نال میرے صلح کروانے والے میرے زمین دے اوتے امن دا پیغام گنن والے میرے زمین دے اوتے امانت دا درس دین والے میرے زمین دے اوتے دیانت دا درس دین والے میرے زمین دے اوتے صداقت و شرافت و عزت دا مقام دے عنوان دے سیرت دے صورت دا درس دین والے میرے نبیوں حضرت آدم علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت نوح علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت ادریس علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت یونس علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت یوسف علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت زکریا علیہ السلام تہاڈا بھی مقام اونچا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سارے نبیوں کا مقام اونچا سارے نبیوں کا کلام اونچا سارے نبیوں کا درس اونچا سن کے محمد دا امتیا میرے نبیوں تہاڈی کہیں پیغمبر دی موجودگی دے اندر اگر محمد آ بنے تہاڈی نبوت نہیں رہنی بلکہ سارے تساں امتی بن سو. اللہ اتنا مقام کہہ رہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا لہذا مزید گل یہ جے محمد دا کلمہ پڑھیے ان کو پریشان نہیں تھی ہونا چاہیے. کئی ساتھی بھوک تے کئی ساتھی تنگش کی وجہ کو پریشان ہیں. میں آگا جتنا محمد بھوکا رہ گئے اتنا تسا اسا بھوکے نہیں سے انہیں برداشت کی تھی سابو تو ہم کیا تھی گئے اسا تو صبر دا دامن چھوڑ دیتے. حالانکہ توجہ کر جڑے بندے صبر کیتے ان کا مقام تے تقدس کتنا ہے. فرمایا وما یلقا الا الصابرون. میرا او بندہ جائے دنیا دے اوتے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا آزمائشاں آیا تکلیف آیا مسائب آئے مشکلات آئے رکاوٹ آیا جادوگرا کیا گیا مجنونہ کیا گیا ساجد کذابیاں کیا گیا ساریاں آزمائشاں اپنے پرائے تھی گئے خون دے نال خون ہو گیا انگارن تے لٹا دیتا گیا وجود دے انتے بلڈوزر پھیر دیتے گئے وجود دے نال اٹھ بڑھ دیتے گئے چار ٹکڑے وجود دے کر دیتے گئے بلڈوزر چلتے رہ گئے بیٹے مطلاب ہو گئی چہرے مبارک دے تھپڑ مارے گئے راستے تے کنڈے بچھائے گئے راستے تے مارن دے منصوبے کیتے گئے کہیں آنکھیا نعوذ باللہ جوانو جلا وطن کر دیو کہیں آنکھیا جوانو قید کر دیتا بنے کہیں آنکھیا جوانو قتل کر دیتا بنے بڑے بڑے منصوبے بڑے بڑے
مگر این جوان کیا کیتا آگیا ربنا رب السماوات والارض میرا اللہ میری یاری تیرے نال ہے ہن میرا وجود جانے تو جانے میں دشمن دے مقابلے دی صلاحیت نہیں رکھ سکتا لہذا اللہ پاک فرمائے جڑے ویلے ایو جیاں جوان میری دربار دے اندر اسی میں سارے سابو کتاب روک دیمن میں اپنا قدرت اللہ ہاتھ مبارک اگتے کر کے اکھنے حکم جوان یارو جائیں ساری چیزاں میرے نات قربان کی دن مگر میری شکایت برداشت نہیں سکی تھی جڑا فیصلہ دکھا لایا سکھا لایا خوشیاں لایا غمیاں لایا خوشیاں تے شکر تے ڈھیر لا دیتن سی غم تے صبر تے ڈھیر لا دیتن سی ہوں جوان اج میں اللہ ساری مخلوق دے سامنے او بندے نو آدا میری دربار دے اندر آوانو میرا بندہ جڑے ویلے او جوان ہو سی اللہ پاک اپنا ہاتھ قدرت اللہ کر کے اندے ہاتھ دے اندر پا کے انہیں حرکت بھی کرے سن تے چیلنج بھی کرے سن نال آجسن بھی صحیح یارو اے دیکھی نو منظر مخلوق آگزی ربا دیکھی دے سے اللہ پاک فرمے سن اے او خوش نصیب ہے جن صبر کرنا من نہیں چھوڑیا صبر کرنا چاہیے دکھ مومن جڑا بندہ ہے نا حدیث پاک دے اندر آیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر جو دنیا ہے نا مومن واسطے کا ایک خانہ ہے اور کافر واسطے جنت ہے حالانکہ مسئلہ یہ جڑا منی کھڑا ہوئے ان دو تک سزا نہیں ہوندی جڑا جرم بھی نہ ہوئے جب کو جرم آکھا بندے یا جرم کیتی کھڑا ہوئے سزا پہ ہوندے ہوتے اندے لیکن اتنا آکھا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر مومن واسطے دنیا قید بن گئی ہے اور کافر واسطے دنیا جنت بن گئی ہے میرا بھائی یہ دنیا کا معاملہ نہیں اے او معاملہ ہے یہ توجہ کر جڑے استاد دا شاگرد سبق یاد کرے ان شاگرد نو چھٹے نہیں ملدی جڑا نہ یاد کرے نا ان کو استاد بھی تنگ آوے ایویں اللہ پاک ان بندے نال زیادہ محبت کر کے ان تے قیدا رہندن جڑا بندہ اللہ دے نال یاری تے دوستی دا اعلان کرے گے اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے گے جڑا بندہ سمجھاون دے باوجود نہیں سمجھے گا اللہ اپنے نبی نو آدے لکم دینکم ولی دین توجہ کر مسلمان بندہ پیغمبر سمجھے لے پائے رسول سمجھے لے پائے کتاباں پڑھ کے حکم نامے سنا کے دعوت و تبلیغ جاری میاں نماز پڑھو قائم کرو نماز زکوٰۃ ادا کرو کہیں کا بننا نہیں بننا کہیں دی عزتوں داغدار نہیں کرنا کہیں دی غیبت نہیں کرنی کہیں دے نال منافقت نہیں کرنی چوری نہیں کرنی شراب نہیں پینی اور انہیں شریعت کے خلاف کوئی مسئلہ پیش نہیں کرنا شریعت کے خلاف کوئی کم نہیں کرنا اے اللہ دے نبی بھی سمجھے لے پائے عالم بھی سمجھے لے پائے صوفی صاحب بھی سمجھے لے پائے مومن صاحب بھی سمجھے لے پائے مگر اگلا کیا کریں گے آدھے یار میں جوڑے نال سودا بازی کریں گا کچھ تو سام میرے عقل دا دین جڑائے میرے عقل دی شریعت جڑی مثلا پتھرے دی عبادت کرنا مثلا اللہ دے ولی دی عبادت کرنا مثلا اللہ دے نبی نو خدا دا درجہ دینا مثلا صحابہ نو خدا دا درجہ دینا مثلا قوم نو خدا بڑھا دینا جویں یہودی بڑھائی بڑھنا مثلا سورج نو خدا بڑھا دینا مثلا چاند نو خدا بڑھا دینا مثلا
ستارے نو خدا بنا دینا، آلہ گھٹیا چیز مکھی تے مچھر نو بھی خدا بنا دینا، پتھر تے درخت نو بھی خدا بنا دینا۔ کچھ میرے نال سودا بازی کیتی میں تہاڈا دین مننا، تساں میرا دین منو۔ اللہ پاک فرمیندے جڑے ویلے عالم صاحبہ اللہ دے نبیاں ولیاں فقیراں کتباں ابدالاں صوفی صاحبہ مومن صاحبہ مبلغ صاحبہ قاری صاحبہ فلاں صاحبہ جڑا نیکی دا درس پیا دے نہیں، اگلا اگر ان مقام تے آ بندے کے عبادت نو تقسیم کر تائیں کیا کرنے اعلان کر دینا ہے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ سٹیج کی جی آونے نا اگلا بندہ ان سٹیج تے پہنچ وجے میرے میرا پاک پیغمبر اعلان فرما دو تیرا اپنا دین تے میرا اپنا دین، تو اپنے دین تے عمل کر تے میں اپنے قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ درود شریف پڑھو۔ اصل مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھو، جب قرآن پڑھ سو نا انشاءاللہ قرآن دل پڑھسو اللہ تواڈے دل وچ ہدایت والا چشمہ پیدا فرما دے سن۔ اے نہیں جلے چشمہ پیدا تھی سی ان کا فائدہ صرف تواڈے نہیں تھی ہونا، ان کا فائدہ باہر بھی تھی ہونے۔ جلے تواڈے دل وچ ہدایت آ گئی چشمہ آ گیا تساں وہ چشمہ لوگوں کے سامنے رکھنے، اگلے کو سمجھا دی اگلے کے سامنے رکھنے۔ ایمتا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ آخو صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان فرمایا کتنا مسلمان کوئی مسلمان نہ مگر جڑے ویلے چشمے دے وچوں بہاراں پیدا ہویاں وفات دے وقت جڑے ویلے خطبہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دیتا ویلے 1,26,000 یا کم بے صحابہ موجودن۔ یا جلے تبلیغ شروع فرمائیے یہ کوئی مسلمان کوئی نہیں کیا ہے، یا جلے تبلیغ دا اختتام آیت لکھیں دی آبادی مسلمان تھے کری، یہ تو پتہ چل دے قرآن دا نور جلے دل وچ آ گئے سی اور دل بھی منور تھی سی اور لکھیں دلے کو بھی وہ قرآن دا نور منور کر دے سی۔ ایک مقام ہے قرآن دا، لیکن بعض جہل قسم دے لوگ ان پڑھ قسم دے لوگ اور بعض پڑھے لکھے لوگ کیا آدم میاں قرآن نہ پڑھو یا کی کتاب ہے، کیونکہ انہیں کو پتہ ہے قرآن سننے ایسے دکانہ بند تھی دن کاروبار بند تھی دن لوگ اکثر میں حضرت صاحبہ ایک 35 سال کے بعد ہے قرآن سنائے 35 سال پہلے جڑا مسئلہ سنائندہ رہ گئے ان کو جھوٹا آگا بھئی سام کو تک تم آپ جھوٹا لگ رہا بھئی ان لوگ کھلے بڑے سننا یہ وجہ بولو اگلے قرآن میں چھوڑ دیتے اور آمن علی نسل کو بھی وہ پیغام دیتے سی کہ قرآن دے نیڑے نہ جائے، قرآن ہر عام فام بندے کو سمجھ نہیں آندا، قرآن اہم شخصیات کو سمجھ آندے۔ دعا کرو اللہ نیکوں اور دعا کو قرآن جسے سمجھ نصیب فرمائے۔ لہذا جڑا بندہ صبر کرے گا رہے گیا توجہ کر مسلمان بندہ ان کو اللہ پاک بڑا مقام نصیب فرمائے سن۔ ایمیں بہت سارے صحابہ کرام نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، انہیں صحابہ دے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر مبارک کرنائی توجہ کر بڑے خوبے دے مالک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی ایک حیات مثال میں دینا چاہنا۔ میرا بھائی ایک دیوار امی عائشہ دی حدیث سے آکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمائیں، اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھن آرام دی
حالت دے اندر سکون دی حالت دے اندر پنڈلی مبارک تو کپڑا چادر مبارک ہٹی گئی ہے اچانک دستا گئی ہے امی عائشہ دعا دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرو دستک دے من والا کون ہے فرمایا امی عائشہ نے من دکل باب دروازے دے دستک دے من والا کون ہے آتوں تار دیں ذرا تھوڑا جیا غور کر حدیث نو سن دروازے دے دستک دے من والا صدیق پوچھن والی حضرت عائشہ آمن والا بھی ولی ہے تے سکڑ والی بھی ولی ہے اتو پتہ چل دے نہ حضرت عائشہ عالم الغیب نہ صدیق اکبر عالم الغیب پردہ تا چھوٹا نہیں آئی تو آدھی قبر کے وچوں بھی سارے کلام سن لو پائیں ساری ساریاں حتیٰ کہ آدم چنڈا جو بیت تھی نا چنڈا قبر دوتے ہوئی بھائی کہ انہیں حالت دے گی خدا خطی کرو اتنا دیکھا حضرت عائشہ تھوڑا جہاں غور کرو حضرت عائشہ دیکھ رہے نا دستک دیوان یہ حدیث کا انکار کر سکتے کوئی دنیا کا مسئلہ یہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتا لیکن توجہ ذرا ہدایت والے پاس سوچو توجہ کرو جنہاں قبر کے تلے پہنچ گئے اوپر کی کلام پکار سن سکتے اگلے جینے کھڑے سامنے علیندہ کھڑے ابو جان تے وہ دروازے کے پیچھے امی عائشہ بیٹی کھڑی ہے نبی کی گھر والی ہے جب قرآن قسم جان دے حدیث پاک کے اندر ہے نکاح کو پہلے حضرت عائشہ کے فوٹو جبریل امین گن کے آئے نکاح کو پہلے نکاح بھی خود عرش بریت اللہ پاک پڑھائے محمد دے نکاح انجی عظیم عورت انجی عظیم مئی دیتی ہے جہاں عزت دیا گوایا اللہ قرآن نازل کی تھے وہ اتنا ایماندار اور مومنہ مئی اور صحابیہ نبی دی گھر والی پوچھ دی بھئی مند قلبا دروازے دے دستک دے من والا کون ہے اور حضرت عائشہ دے پیچھو محمد پاک بھی گھر دے اندر موجود ہے پتہ چلیا محمد پاک بھی عالم الغیب کوئی نہیں مگر نہ آنکھیں نہ حضرت عائشہ تھوڑے بابا جان آئے یہ سچی بات ہے نا سمجھا نہیں گیا تھوڑے بابا جان آئے کھڑن دروازہ بھی کھولو تے نال استقبال بھی کرو نال پانی دا پہلے انتظام بھی کرو کیونکہ اے او جوان آیا کھڑے بخاری اور مسلم گوائیں گے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت الدوار او جو خوش نصیب ہیں جو حسن جے کو جنت دے 8 دروازے صد مرندے کھڑے حسن صدیق اکبر کچھ دن منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ او کون خوش نصیب ہو سی او کیڑا جوان ہو سی جے کو جنت دے 8 دروازے صد مرے سن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا او صدیق آیا کرے محمد اگر عالم الغیب ہوگا کہ صدیق دی آمد کو پہلے استقبالی واسطے کھڑا دے گا روشنی پر سمجھ ذرا مسئلہ سمجھ قرآن و سنت کی روشنی پر او صدیق میں سبق بھی پڑھساں ضرور مگر میرا جذبہ ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں صدیق نا کے قاری صاحب میرا ذکر آیا تو سان کے دوسری کر گیا میرے دوسرے دے ایماندار بندے میرا ذکر نہ سنایا وے سن بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر ایک مئی صاحب آ گیا آگن لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں مسئلہ ہے حل کر دے ہوا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مئی صاحبہ آج میں مصروف ہوں کالامی میں تیرا مسئلہ حل کر دے سا مئی صاحبہ آکھن لگیا یا رسول اللہ فدا کا ابھی
ابی و امی اساڈے پیو ماں تواڈے تے قربان ہوئے محسوس نہ کرائے ذرا تھوڑا جیا میں کو غلط نہ سمجھائے ذرا تھوڑا جیا میں بے ادب نہ تھی ونیا تو میں گال کرن چاہندیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صاحبہ اللہ اللہ بول بول کیا کھڑتا نہیں میں صاحبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جہاد اللہ کلمہ کیا آگن لگی میں کل آمرا تو سب دنیا تو چلے گئے ہو کیا کرا میں کل آمرا تو سب ہو میرے مسئلے کا کیا بنسی آسون اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی توجہ کا اگر محمد کو خدا کی صفات جو کوئی صفت ہوئے پھر عالم الغیب ہوئے نا مختار کل ہوئے نا آکے نا مئی صاحبہ حالت تو نہیں مردی جنہیں آسانے توڑے پیر صاحب مولوی صاحب طویز لکھتے گئے سے تو 10 سال زندہ رہے رسے 5 سال ایک فلان کام نہ تھی سی 5 سال فلان نصیحت ایک تھی سی ایک پیر صاحب نا وہ بستیاں لگائے پیر صاحب رسالے علاقے کے سلاب کا خطرہ ہے پیر صاحب طویز لکھتا طویز جلے دیتے سی دیں وہ بستی ایسی تنکھا ہے طویز کو حقیقت ہے علماء شاہدن وہ بستیاں شاہدن جلے آیا سلاب ہوں پہلے طویز علی بستی کو چاہتا تو بعد دوئے پاسے پھیرا مارا ان کو جتا اللہ دی نافرمانی علم اعلام تھی وے اتھا اللہ پاک کی ذات عالیہ اپنے عذاب نازل فرما دیں لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجھے آکم تو پہلے میں صاحبوں اے نیا گیا میں صاحبہ میں ساری کائنات امام بن کے آیا میں ساری کائنات دا دولہ بن کے آیا میں سارے نبیین دا امام بن کے آیا 18,000 مخلوق دا امام بن کے آیا میں دیکھو اللہ پاک دے فلان فلان اختیار موجود ہے نا میں صاحبہ کل تک میں زندہ رہے بننے تائیں بھی زندہ رہے بننے نا میرا بھائی ایک دوجہ مقام بھی سنی من تاکہ تے کو تسلی تھی بننے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا میرے صحابہ تو سام موت کو کتنا یاد کریں دے صحابہ کیا صدر دی پڑھ دے ہیں پیشے دا پتہ نہیں ہوگا پیشے دی پڑھ دے ہیں دیگر دا پتہ نہیں ہوگا دیگر دی پڑھ دے ہیں مغرب دا پتہ نہیں ہوگا عشاء دی پڑھ دے ہیں تہجد تے صبح دا پتہ نہیں ہوگا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ موت کو یاد تو کریں دے مگر موت دی یاد حق ادا نہیں کریں دے اور سن گنو میں محمد پیادا میں سجے پاسے سلام پھرنا میں کوئی یقین نہیں ہوگا کھبے پاسے موت سلام پھرن نہیں ہے تم آدھی پوتر دے دن دھیریں دے دن گرتا دے دن بڑے بڑے تار کر دے دن سارا کچھ کرے دن اگلے آدھن ایسا کو پتہ ہی کوئی دے یہ موت دا ایسا کو پتہ کوئی نہیں دن ساتھ ہوتے آمان علی ازمائش ہے آمان علی ازمائش دا اللہ دے نبی کو پتہ نہیں لیکن آمان علی ازمائش دا تیرے میرے مولوی کو کیوں پتہ لگ سکتے یا تم اے سمجھ کہ سادے مولوی دا مقام نعوذ باللہ نبی کو روچا ہے حدیث ہے قرآن ہے قرآن و سنت کی روشنی ہے کوئی بندہ ان چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتا صرف دل دے نام سوچ کے راستے درود شریف پاک گمراہی تو بچ ہو اللہ کے قرآن والے پاسے آ رہے ہو اللہ کی ہدایت والے پاسے آ رہے ہو جڑا اللہ کا حکم ہے نا ان پہ عمل کرو جڑا محمد کا مسئلہ ہے ان کو منو قرآن کے مسئلے کو منو انشاءاللہ اللہ کامیاب نصیب فرما دے سکتا بہرحال میں صاحبان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں صاحبہ تو کلامے میں محمد لہوا تیری گال دی میں تردید نہیں کرے گا کیونکہ میں کو پتہ ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ
فإنهم ميتون أموات غير أحياء اے سارے معاملات دا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. کیا ہے اللہ کا قرآن ہے، کیا ہے اللہ کا قرآن ہے. ایک قرآن جن پر سے حقیقت ہے تے کو ایک قرآن کو ہٹ کے کئی تاریخ دی کتاب چاہن دی ضرورت بھی کوئی. قرآن روندا پہ تو تاریخ چاہیے تھے کرن تے کو ہدایت مل سکتی ہے. جتنا سوشل میڈیا دے حضرات تاریخ چاہ کے لوگوں کو گمراہ پہ کریں انہیں واسطے بطور سبق دے میں قرآن پڑھے تاکہ کوئی قرآن والے پاسے آ ونن. جیڑی قوم قرآن والے پاسے ہوسی ایک تے ان دی روزی فراوان تھی ویسی، روزی ود ویسی. دوجی گال ہے انہیں نے چہرے کا نور ود ویسی. تیجی گال ہے انہیں دی عزت ود ویسی. اور چوتھی گال ہے انہیں دی موت دی سختی آسان تھی ویسی. پنجویں گال ہے انہیں دا قبر دا جہان آسان تھی ویسی. چھویں گال ہے رب دی حاضری آسان تھی ویسی. ستویں گال ہے جنت دا داخلہ آسان تھی ویسی. اٹھویں گال ہے جنت دا نعمتہ مل ویسن. اور نویں گال ہے رب دی رضا اور جنت دا ایک بندہ مالک بن ویسی. جائے قرآن نو نہیں چھوڑیا. لا قرآن نال یاری او جوانا وقت دیکھ رب دے انعام کی میں ملدن رب دیا نعمتاں کی میں پہنچ دن. تیرے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہونا. بس اتنا گال رکھو بندیا مسئلہ چلے جڑا قرآن دے اندر ہوئے یا مسئلہ چلے جڑا محمد دے فرمان دے اندر ہوئے. لہذا مئی صاحبہ تیری گال تا سچی ہے. تو کالا میں محمد آخو صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوا تب میری ذات صدیق ہوئے تب مسئلہ صدیق کو لو پوچھ دینے. یہی مقام پہلا حضرت صدیق کا. بہرحال توجہ کر آخری گالی ہم ٹائم بھی ختم ہو گئے. امی عائشہ فرمیندے من دکل باب دروازے تے دستک دے من والا کون ہے؟ فرمایا انا ابو بکر ابو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ کر آداب سکھ تیجی میری بھی ہوئے آگیا بابا جان آونو بابا جان آونو. یہ سبق بھی سکھیا من حضرت عائشہ نہیں آگیا بلکہ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے خامندہ عدد خامندہ حق کے بھیا تسا گھر بن کے پیش آگے گال ڈر سکتے وے. یہ گال میں کو اللہ ڈسیے میرے ذہن دے اندر گال یہ قرآن گواہی وے کو نائی یہ ہونے گال آ گئی ہے. آگن لگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان آئے کھڑن مسلمانہ تیری میری دیتے تیری میری اجازت دے بغیر سونا بھیرا میں کچھ آدھیں دیئے پیسے پیوں ماں کچھ آدھیں دیئے دولت چاہدیں دیئے تم ساری چیزیں چاہدیں دیئے میں جو کو پوچھ دی بھی نہیں تیرے کو پوچھ دی بھی نہیں. آپ قربان بن جا. امی ایسا صدیقہ دی شان دے ہوتے جڑا امی ایسا صدیقہ دی گستاخی کریں دے انہیں دی سیرت تا سن وہ کتنا مقام رکھ دیا. اللہ دے پاک پیغمبر منع بھی نہ کرے نا مگر ادب محمد اتنا پیا کریں دے. آدم بابا آیا گھڑے محمد پاک جی محمد پاک پر میں دل عائشہ اپنے بابے مصدقن عائشہ
اپنے بابے مساگن بہرحال حضرت صدیق اکبر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیفیت دے اندر دوسری دفعہ دستک آئی پوچھا کون فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آمن جو ہوں کیفیت دے اندر آخری اور تیجی بات جڑے ویلے حضرت عثمان بن عفان آمن موضوع ہوتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انا عثمان میں حضرت عثمان بن عفان ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھہر ون عثمان ٹھہر ون عثمان ٹھہر ون حضرت عائشہ فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ بیٹھے اور اپنی پنڈی مبارک تو چادر جوڑ کے بعد دے اندر فرمانے عائشہ اور عثمان کو اندر آمن دی اجازت دے دو لہذا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہ گئے حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گئے ہکا حویلیے توجہ کر بھی گال ذہن چاہ گئی ہکا حویلیے جتا محمد مصطفیٰ موجود ہیں ہکو ٹائم ہے جتا حضرت ابو بکر موجود ہیں ہکو ٹائم ہے جتا حضرت عمر موجود ہیں ہکو ٹائم ہے جتا حضرت عثمان موجود ہیں میں انہیں لوگوں کو درس دینا چاہنا جڑے لوگ حضرت صدیق کو محمد کو جدا کریں گے جڑے لوگ حضرت محمد کو حضرت عثمان کو جدا کریں گے حضرت عمر کو جدا کریں گے حضرت امیر معاویہ کو جدا کریں گے بعض ہستے کو جدا کریں گے یار خدا انہیں کو اتھا اکٹھا رکھے قبر مبارک دے اندر اکٹھا رکھے اور قیامت النبار جلے اللہ پاک حسن حساب و کتاب نہ کوئی بندہ ہے سجے پاسو صدیق ہو سی کھبے پاسو عمر حسن اللہ صدیق کو پیش کر دے سن خدا دی قسم ہے اتری مقام ہی ہو جائے جتا عمر کے صدیق عثمان تے محمد سارے اکٹھے ہو سن تو کیوں ناراض تھیا کہ نہیں اللہ اللہ لہذا توجہ کر آخری گال نہ سمجھانا جڑے ویلے سارے حضرات اٹھ گئے چلاک مئی صاحبہ عائشہ صدیقہ انہیں دے دل دے اندر سوال آیا پوچھن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان ہے اصل پوچھنے کی معلومات بابا جان کا مقام کی وجہ بات نظر آئے آخر بیٹی جتنا ہوئے نا اپنے ابو کو زیادہ عزت دینا چاہیے بس ابو کے خلاف زیادہ تر بیٹے کو سلیل کرنا چاہتے ہیں خیال کیتا کرو بیٹی اللہ کی رحمت ہے بیٹی دا خاص خیال کیتا کرو نیانے دا خاص خیال کیتا کرو عید خوشی موقع دلتے کم از کم بن کے انہیں دے سر تے ہاتھ رکھ کے کشے نہ کشے انہیں دی امداد کی کرو پتہ نہیں وہ کیوں گزرے نہ پائیں انہیں دے خامن کتنا اچھا سلوک کریں دیں کتنا برا سلوک کریں دیں میں تین کہیں نہیں پوچھا لیکن اج قرآن گواہ ہے اللہ دے گھر بیٹھے ہیں اپنے بیٹے تے اپنے نیانے پوچھے نہ خیال کیتا کرو لہذا امی عائشہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان ہے تساؤں کیفیت اندر بیٹھے رہ گئے حضرت عمر ہے تساؤں کیفیت اندر بیٹھے رہ گئے مگر جڑے ویلے عثمان ذوالنورین آئے تساں کیفیت مبارک تبدیل کیوں کیتی ہے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یستحی منہ الملائکہ عثمان ہو جوانے جندے کلو اللہ دے فرشتے دی حیا محسوس کریں دل انا استحی من عثمان میں محمد کی حضرت عثمان کو حیا محسوس کرا میں کہتا کہ یہی کا حدیث بھی حضرت عثمان کی شان کے کافی ہے دعا کرو اللہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ اگلا جمعہ سے بھی رہتا حضرت عثمان کی شان کے اندر بیان کرے سو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ میرے کو آپ کو عمل کی توفیق دے میرے کو بڑے عالم میرے کو بڑے مفسر مبلغ سن رہے دے
بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے عالم کی صحبت رکھنے والے بیٹھے ہوئے، لیکن دعا اے کرو اللہ کرنے توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔